Assalamu alaikum aspirants. Today we will discuss history of USA past paper 2024. So इस पेपर के तमाम 7 क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. So स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है summarize the ideas and views expressed by the American diplomat George F. Kennan. How did these views shape US containment policy during the कोल्ड वार. अमेरिकी सफ़ीर जॉर्ज एफ कैनन के ख्यालात और आरा का खुलासा बताएं. पेश करें. इन ख्यालात ने साद जंग के दौरान अमेरिका की रोकथाम की पॉलिसी को किस तरह शक्ल दी. So George F. Kennan was an influential American diplomat and historian best known for his role in shaping US foreign policy during the Cold War. His thoughts and writings on the Soviet Union greatly impacted the development of the US containment strategy. जॉर्ज एफ कैनन एक बाअसर अमरीकी सफ़ीर और तारीखदान थे जिन्होंने सर्द जंग के दौरान अमरीकी खारजा पॉलिसी की तश्कील में अहम किरदार अदा किया और उनके सोवियत यूनियन के बारे में ख्यालात और तहरीरों ने अमरीकी रोकथाम की हिकमत अमली की तरक्की के ऊपर काफ़ी गहरा असर डाला. ठीक है, तो अब हम उनके अहम ख्यालात और उनके व्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि कैन के अहम ख्यालात क्या थे. तो उनको चंद अहम नुकात में जो है उनके ख्यालात को हम जो है उनका खुलासा कर सकते हैं कि जो साद जंग के दौरान अमेरिका के तर्ज अमल को मुतासर करते हैं. उनका सोवियत तोसीब पसंदी थी. यानी कैनियन का मानना था कि सोवियत यूनियन जो कि जोसेफ स्टालिन की क़यादत में था, तो ये कुदरती तौर पर यानी कि तोसीब पसंद है और आलमी सतह के ऊपर कम्युनिज्म को फैलाने की कोशिश करेगा. तो उन्हें सोवियत रवैया मगरबी दुनिया के लिए खतरा नजर आता था और उनका ख्याल था कि यह सरमायादाराना जमहूरियतों को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेगा. तो फिर रोकथाम की अहमियत क्या है. कैनन का कहना था कि अमेरिका को सोवियत यूनियन के खिलाफ कंटेनमेंट यानी रोकथाम की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए और उनके मुताबिक सोवियत यूनियन का बरह रास्त फौजी मुकाबला करने के बजाय अमेरिका को सोवियत असर को रोकने के लिए सफारती इकॉनमी यानी इक्तसादी और मिलिट्री मयज़ और जो फौजी ज़राए हैं ये इस्तेमाल करने चाहिए. ठीक है, ताकि कम्युनिज्म के फैलाव को रोका जा सके. फिर सोवियत सिस्टम वल्नरेबिलिटीज़ हैं, सोवियत निज़ाम की कमज़ोरियाँ हैं. तो कैनन का मानना था कि सोवियत यूनियन के अंदरूनी मसाइल हैं जैसे कि इक्तसादी गैर मौसरियत है, अवामी हमायत की कमी है और उन्होंने तजवीज़ किया कि अमेरिका को इन कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि बराह रास्त तसादम में होना चाहिए. फिर लॉन्ग टर्म उनकी स्ट्रेटजी की अगर हम बात करते हैं तो कैनन ने रोकथाम की पॉलिसी के लिए जो है एक यानी पैशन और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑफ द कंटेनमेंट इसकी उन्होंने यानी कि वकालत की थी, जो फौरी और जारहाना कार्रवाइयों के बजाय यानी कि ग्रेजुअल प्रेशर डालने के ऊपर मरकूज था. तो उनका मानना था कि साद जंग एक ऐसी जदोजहद है जो जमहूरी कौमों की ताकत को बरकरार रखते हुए और सोवियत यूनियन को सफारती तौर पर तनहा करते हुए जीती जा सकती है. ठीक है, तो अब हम साद जंग के अमेरिका की रोकथाम की पॉलिसी के ऊपर असरात को डिस्कस करते हैं. तो इसमें है लॉन्ग टर्म टेलीग्राम 1946. कैनन ने अपने ख्यालात जो है वो पहली बार 1946 में मॉस्को से वाशिंगटन भेजे जाने वाले अपने मशहूर तवील टेलीग्राम में पेश किए थे और इस टेलीग्राम में कैनन ने सोवियत यूनियन को दुश्मन और तोसीब पसंद करार दिया था. ठीक है, और अमेरिका को रोकथाम की पॉलिसी जो है वो अपनाने की तजवीज़ दी थी ताकि कम्युनिज्म के फैलाव को रोका जा सके. उसके बाद एक्स आर्टिकल 1947 है. कैनन का 1947 के अंदर फॉरेन अफेयर्स में जो शाया होने वाला आर्टिकल था जिसे एक्स के यानी के नाम से उसको लिखा गया, तो इसने रोकथाम के तस्वर को मज़ीद तफसील से बयान किया था और ये आर्टिकल साद जंग के दौरान अमरीकी खारजा पॉलिसी के अहम दस्तावेज़ात में से एक बन गया था. और इसके अलावा इसमें इस बात के ऊपर जोर दिया गया था कि अमेरिका को अपने सियासी, इक़्तिसादी और फौजी ताकत को जो है वो ज़्यादा सोवियत यानी को रोकने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए बगैर सोवियत यूनियन के साथ बराह फौजी तसादम में पड़े. सो इम्पैक्ट ऑन द यूएस फॉरेन पॉलिसी. फिर अमेरिकी खारजा पॉलिसी के ऊपर इसके क्या असरात थे. तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन अगर हम इसमें देखें तो कैनन के ख्यालात खासतौर पर जो सदर हैरी एस ट्रूमैन थे उनकी खारजा पॉलिसी में ये अहम थे. तो खासतौर पर 1947 में ये इंट्रोड्यूस करवाए गए ट्रूमैन डॉक्ट्राइन में. तो इस डॉक्ट्राइन का मकसद इन ममालिक को फौजी और इक़्तिसादी इमदाद फराहम करना था जो कम्युनिज्म के असर से बचने की जो है वो कोशिश कर रहे थे, खासतौर पर यूरोप और बहरे रोम के इलाकों में. और उसके बाद फिर मार्शल प्लान था. कैनन emphasized on containing Soviet influence, also supported a US funded Marshall Plan which aimed to rebuild European economies after World War II.
ٹھیک ہے. کینن کے سوویت انفلوئنس کو روکنے پر زور دینے والی پالیسی نے امریکہ کی جو مارشل پلان تھا اس کی حمایت کی تھی، جس کا مقصد دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپی معیشتوں کی تعمیر نو کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو اس یورپ میں جنگ کے بعد کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقتصادی امداد کے ذریعے جمہوری حکومتوں کو مضبوط بنانے کا ایک طریقہ سمجھا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر نیٹو اور فوجی اتحاد تھا. تو کینن کے خیالات نے 1949 میں نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جو تھی، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو، جس نے مغربی قوموں کے درمیان سوویت جہریت کو روکنے کے لیے اور کمیونسٹ روسی کے خلاف مشترکہ دفاع کے لیے فوجی اتحاد قائم کیا. جارج ایف کینن کے سوویت یونین کے اوپر خیالات اور روک تھام کی پالیسی کے حق میں ان کی وکالت نے سادہ جنگ کے دوران امریکی خارجہ پالیسی کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور ان کے خیالات جو لانگ ٹرم ٹیلی گرام اور ایکس آرٹیکل کے ذریعے واضح ہوئے تھے، تو سادہ جنگ کے زیادہ تر عرصے میں امریکی اقدامات کی رہنمائی کی اور یورپی تعمیروں کی حمایت اور نیٹو جیسے فوجی اتحاد کا بھی قیام عمل میں آیا. ان کی پالیسیوں نے کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیابی حاصل کی، اور اس کی عملی جو تصدیق تھی اور تشریح وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی گئی تھی، خاص طور پر سادہ جنگ کے مزید جو کشیدہ ادوار تھے ان کے ادوار میں. So next question ہے analyze events that lead to American involvement in Vietnam. How and why did this involvement increase during the 1960? امریکی مداخلت کے آغاز کے عوامل کو انالائز کریں اور 1960 کی دہائی میں امریکی مداخلت کس طرح اور کیوں بڑھی. تو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایونٹس لیڈنگ ٹو امریکن انوالومنٹ ان ویتنام. تو دوسری جنگ عظیم سے پہلے کا پس منظر دیکھیں تو دوسری جنگ عظیم سے پہلے ویتنام جو تھا وہ فرانس کی کالونی تھا، جسے جو ہے وہ فرینچ اینڈ چائنا کہا جاتا تھا. اور اس جنگ کے دوران جاپان نے ویتنام کے اوپر کنٹرول پا لیا تھا، لیکن 1945 کے اندر جاپان کے شکست کے بعد فرانس نے اپنے کالونی علاقے کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جو انڈو چائنا وار تھا، جنگ تھی 1946-1954، اس کا آغاز ہوا تھا جو فرانس اور ویتنام کے قومی آزادی کی تحریک کے درمیان تھی، جس کی قیادت جو تھی وہ ہوچیمو نے کی تھی. اور اس کے بعد کولڈ وار کانٹیکس ہے کہ سادہ جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جو یعنی کہ ایک رائولری تھی، تو اس نے امریکی خارجہ پالیسی کو شکل دی اور امریکی کمیونزم کے پھیلاؤ سے بھی شدید خوفزدہ تھا، خاص طور پر ایشیا کے اندر. تو جب چائنا میں کمیونزم 1949 میں پھیل گیا تھا، ٹھیک ہے، تو امریکی رہنماؤں کو خوف تھا کہ اگر ویتنام کمیونزم کے زیر اثر آ گیا تو یہ ڈومینو اثر پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کے نتیجے میں جنوب مشرقی ایشیا کے دوسرے ممالک میں کمیونسٹ بن جائیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جنیوا ایکارڈز 1954. تو 1954 میں جنیوا معاہدوں نے پہلی جو انڈو چائنا جنگ تھی اس کا اختتام کیا تھا، اور ویتنام کو 17 جو پیرالل کے اوپر انہوں نے ڈیوائیڈ کیا تھا، اور شمالی ویتنام کمیونسٹ تھا جبکہ جنوبی ویتنام اینٹی کمیونسٹ تھا. ٹھیک ہے. تو اس منصوبے کے تحت جو 1956 میں انتخابات ہوئے تھے وہ ملک کو دوبارہ متحد کرنے کے لیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو انتخابات تھے ملک کو دوبارہ متحد کرنے کے لیے، تو اس کے بجائے امریکہ نے جنوبی ویتنام کی حکومت کی تھی، یعنی کہ جو منصوبہ تھا 1956 کا، اس میں انتخابات ہوئے تھے تاکہ ملک کو دوبارہ متحد کیا جا سکے. لیکن اس امریکہ نے جنوبی ویتنام کی حکومت کی، جس کی جو قیادت تھی وہ نیگو دینا ڈیم کر رہے تھے، اور اس کی حمایت کی تو جو اس کی حمایت جو تھی وہ کمیونزم کے خلاف تھی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ اینڈ وائی امریکن انوالومنٹ انکریز ان 1960. تو جنوبی ویتنام کی حمایت جو تھی 1950 کی دہائی میں امریکہ نے جنوبی ویتنام کی حکومت کو کمیونسٹ ویتنام فوج کے خلاف جنگ میں مدد فراہم کرنا شروع کی تھی، اور صدر ڈاؤٹ دی آئرن ہاور نے اس تنازع کو عالمی سطح کے اوپر کمیونزم کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کا حصہ سمجھا تھا. ٹھیک ہے. اور امریکہ نے جنوبی ویتنام فوج کو مالی امداد دی، فوجی مشیر اور سامان بھی فراہم کیا تاکہ ایک مضبوط اور غیر کمیونسٹ حکومت جو ہے وہ قائم کی جا سکے. اور اس کے بعد جو کینیڈی ایڈمنسٹریشن تھی 1961 to 1963، تو فوجی امداد میں اضافہ ہوا. جب جان ایف کینیڈی نے 1961 میں اقتدار سنبھالا، انہوں نے ویتنام میں امریکی مداخلت میں اضافہ کیا، اور اس کے علاوہ کینیڈی ڈومینو تھیوری پر یقین رکھتے تھے. انہیں یہ خوف تھا کہ اگر جنوبی ویتنام کمیونسٹ ہو گیا تو جنوب مشرقی ایشیا کے دوسرے ممالک بھی کمیونسٹ بن جائیں گے. ٹھیک ہے. امریکہ نے جنوبی ویتنامی فوج کو تربیت دینے کے لیے مزید فوجی مشیر بھیجے. اس کے بعد پھر کینیڈی نے جو ہے
یعنی اسٹریٹجک جو ہیملیٹ تھا، اسٹریٹجک ہیملیٹ پروگرام کی حمایت کی تھی، جس کا مقصد دیہی آبادیوں کو کمیونسٹ اثرات سے الگ کرنا تھا، اور یہ پروگرام ناکام ہو گیا تھا اور جنوبی ویتنام کی صورتحال اس سے مزید بگڑ گئی تھی۔ ویتنام میں امریکی مداخلت جو تھی وہ 1950 کی دہائی میں ابتدائی امداد اور مشاورتی کردار سے بڑھ کر 1960 کی دہائی میں مکمل فوجی مداخلت تک پہنچ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کی ایونٹس انکلوڈنگ دا گلف آف ٹونکن انسیڈنٹس، دا اسٹریٹجک ڈیسیژنز میڈ بائی پریزیڈنٹس کینڈی اینڈ جانسن اینڈ دا بلیف ان دا ڈومینو تھیوری لیڈ ٹو دا یو ایس ڈیپلی کمٹنگ ٹو دا ڈیفینس آف دا ساؤتھ ویتنام، ٹھیک ہے۔ اور جو اہم واقعات ہے جس طرح سے گلف آف ٹونکن واقعہ، صدر کینڈی اور جانسن کے اسٹریٹجک فیصلے تھے، ڈومینو تھیوری کے اس عقیدے نے امریکہ کو جنوبی ویتنام کے دفاع میں گہرا طور پر ملوث ہونے کے پر مجبور کیا تھا۔ جیسے جیسے جنگ بڑھتی گئی، جنگ طویل ہوتی گئی، عوامی حمایت میں کمی آتی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر جس نے آنے والے سالوں میں ویتنام کے حوالے سے امریکی پالیسی میں مزید چیلنجز پیدا کیے۔ نیکسٹ کویسچن ہم دیکھتے ہیں کہ critically evaluate the major causes of the US entry in the World War II, examining how the causes you mentioned developed and why and how you believe they lead to the US participation in the war. Considering these causes, do you believe that US entry was inevitable? یعنی عالمی جنگ دوم میں امریکہ کی شرکت کے اہم اسباب کیا تھے، اور یہ انالائز کریں کہ یہ اسباب کس طرح اور کیوں امریکہ کو جنگ میں شریک ہونے کی طرف لے گئے، اور ان اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ کے خیال میں امریکہ کی شرکت ناگزیر تھی۔ میجر کازز دیکھیں اگر ہم یو ایس انٹری کے ورلڈ وار 2 کے اندر، تو اس میں تھا اکنامک اسٹرگلز، یعنی معاشی مشکلات تھیں۔ گریٹ ڈپریشن نے امریکہ کی معیشت کے اوپر شدید اثرات ڈالا، اور جس سے غربت و بے روزگاری کے اندر اضافہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور صدر ڈی روز ویلٹ کا نیو ڈیل معاشی جو بحالی یعنی پروگرام تھا، بحالی کے اوپر ان کی توجہ تھی، لیکن معاشی عدم استحکام نے خواجہ پالیسی کے فیصلوں کو متاثر کیا۔ اور اس کے علاوہ 1930 کی دہائی میں بہت سی امریکیوں نے علیحدگی پسندی کی حمایت کی تھی، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ملکوں کو غیر ملکی تنازعات میں مداخلت سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو معاشی جو بحالی تھی وہ جزوی طور پر عالمی استحکام سے، گلوبل اسٹیبلٹی سے جڑی ہوئی تھی، جس کے بلاخر زیادہ عالمی مشغولیت کی ضرورت بھی پیش آئی۔ اور اس کے بعد مجموعی حکومتی ریاستوں کا عروج ہوا تھا، یعنی یورپ میں جرمنی ایڈولف ہٹلر 1933، اور اٹلی کے اندر جو تھے بینیٹو میسولینی 1922، تو ان کا عروج جو ہے وہ یعنی گلوبل اسٹیبلٹی کے لیے خطرہ تھا۔ ان امرانہ رہنماؤں نے جارحانہ توسیع پسندی کو فروغ دیا اور عالمی نظام کو انہوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی، جس سے امریکہ میں کافی تشویش پیدا ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر جو جاپان کی سامراجیت تھی، اس نے ایشیا میں جاپان کے چین کے اوپر حملے ہوئے 1937 میں، اور بحر الکال میں اس کی توسیع پسند پالیسیوں نے ایک چیلنج پیدا کیا۔ ان اقدامات نے عسکریت پسندی کے پھیلاؤ کو اور اس کے عالمی امن کے خطرات کے بارے میں تشویش پیدا کی تھی۔ اس کے بعد ہے جو مصالحت کی ناکامی ہوئی تھی، یعنی یورپی طاقتوں خاص طور پر جو برطانیہ اور فرانس ہے، اس نے ابتدائی طور پر نازی جرمنی سے تصادم سے بچنے کی انہوں نے کوشش کی، اور ہٹلر کو اس کی سرحدوں میں توسیع کی اجازت دے کر یہ پالیسی آخر کار جنگ کو روکنے میں پھر ناکام رہی تھی۔ پھر امریکہ جو تھا وہ عالمی سلامتی کے حوالے سے تشویش کا شکار ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی کہ امریکہ کے اندر اس کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی تھی، اور غیر مداخلت سے مداخلت کی طرف پھر تبدیلی ہوئی تھی۔ تو اس سے پھر ابتدائی طور پر امریکہ نے غیر جانبدار رہنے کی پوزیشن اختیار کی، اور اس کے علاوہ یعنی کہ جو ایکسس پاور تھی ان کی بڑھتی ہوئی جہریت خصوصاً یورپ اور ایشیا میں، تو اس نے غیر مداخلت کی پوزیشن کے اوپر برقرار رہنے میں مشکل پیدا کر دی تھی۔ نیکسٹ ہم پوائنٹ دیکھتے ہیں اس میں پیرل ہاربر حملے کا، جو کہ ہوا تھا 7 دسمبر 1941۔ تو عالمی جنگ دو میں امریکہ کی جو شرکت تھی اس کے لیے فوری محرک جاپان کا پری ہاربر پر حملہ تھا، اور اس حملے میں جو ہے وہ 2400 سے زائد امریکی مارے گئے تھے، اور امریکہ کے بحر الکائل کے بیڑے کا بڑا حصہ بھی تباہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یعنی جو حملہ ہوا تھا، حملے کے بعد جو عوامی رائے تھی اس میں تیزی سے تبدیلی آئی تھی، اور جنگ میں شامل ہونے کے حق میں آوازیں بھی بلند ہوئی تھی۔ 8 دسمبر جو ہے 1941 کو جو پریزیڈنٹ تھے، تو پریزیڈنٹ نے روز ویلٹ نے جاپان کے خلاف جنگ کے اعلان کی درخواست کی، اور جس کے نتیجے میں امریکہ نے عالمی جنگ دو میں باضابطہ طور پر حصہ لیا، ٹھیک ہے۔ اتحادیوں کو پھر اقتصادی اور فوجی مدد ملی، یعنی امریکہ نے جنگ میں شامل ہونے سے پہلے اتحادیوں کو
मदद करना शुरू कर दी थी, खसूसन बरतानिया और सोवियत यूनियन के साथ लैंड लेज एक्ट 1941 के ज़रिए। तो इस पॉलिसी ने जो है अमेरिका को इत्तेहादियों को फौजी इमदाद दी और सामान भी फराहम करने की इजाज़त दी। हालांकि अमेरिका बराह रास्त जंग में शामिल नहीं हुआ था। और इसके अलावा अमेरिकी जंग में इक़्तिसादी और फौजी लिहाज से जो गहराई से मुलविस थे, यानी कि अमेरिका जो था वो जंग के अंदर इक़्तिसादी लिहाज से भी और फौजी लिहाज से गहराई से मुलविस हो चुका था। तो इसकी सरकारी पोजीशन अभी तक गैर जानिबदार थी। तो इस इमदाद ने एक्सिस पावर जो महबर ताकतें थी उनके साथ अमेरिका के ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा कर दिया था, ठीक है, ख़ास तौर पर जर्मनी के साथ, जिससे मज़ीद अमेरिकी मदाखलत की राह हमवार हुई। तो अब हम उन असबाब की, उन कॉजेज़ की बात करते हैं जो कि असबाब किस तरह से तरक्की पजीर हुए और अमेरिका की शिरकत की तरफ ये कैसे बढ़े। हाँ, तो इसमें जो था कि जो ग्रेट डिप्रेशन था आलमी मईशत को कमज़ोर इसने कर दिया था। बहुत से ममालिक जिसमें अमेरिका भी शामिल था, उसकी खारजा पॉलिसी के ऊपर भी उसको दोबारा गौर करने के ऊपर जिन्हें इस चीज़ ने मजबूर किया था। तो जैसे-जैसे मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर हुई, अमेरिका आलमी तिजारत और सलामती में ज़्यादा दिलचस्पी रहने लगा था और ये समझते हुए कि गैर मुल्की अदम इस्तेहकाम इसकी अपनी खुशहाली को मुतासिर कर सकता है। तो उसके बाद जो है मजमूई हुकूमती ताकतों का अरूज हुआ, यूरोप और एशिया में आलमी तवाज़ुन को मुतासिर कर रहा था और अमेरिका ने ये समझा कि इसकी जो मुआशी बहाली है और तवील मुद्दती यानी अमन आलमी इस्तेहकाम है, उसके ऊपर यह मुनहसर है, ठीक है। तो इसने अमेरिका को बैन अक़वामी मामलात में ज़्यादा मुलविस होने के ऊपर मजबूर किया। और फिर अलहदगी पसंदी यानी कि पसंद की नाकामी भी थी। ये ख्याल था कि अमेरिका जो है वो आलमी तनाज़ात से अलग रह सकता है, कम हकीकती ये होता चला गया था। ठीक है, सो रियलिस्टिक होता चला गया था। तो क्योंकि जो महवर ताकतें थी उनकी ताकत में इज़ाफ़ा होता जा रहा था। तो 1939 में जर्मनी का पोलैंड के ऊपर जो हमला था और जापान की जारी तोसीह थी, ये उसने साबित कर दिया कि गैर जानिबदार रहना अब मुमकिन नहीं रहा था। सो वक़्त के साथ-साथ अमेरिका ने यह तस्लीम किया कि अगर वो गैर मुलविस रहता है तो अमरान हुकूमतों का फैलाव और जमहूरियत और फ्री ट्रेड जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है और जिसका अमेरिका के मफादात से गहरा ताल्लुक था। सो अमेरिका ने इत्तेहादियों की मदद की थी, लेकिन प्री हर्बर पर हमले ने जंग में शिरकत को लाजमी करार दिया था। सो इस हमले ने अमेरिका को जंग में शरीक होने के लिए जवाब दिया और अवामी हमायत भी फराम की, ठीक है। क्या अमेरिका की जंग में शिरकत नागज़ीर थी? ये हमारा क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तो अमेरिका ने इब्तिदा में अलहदगी पसंद की पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है। लेकिन जो महवर ताकतें थी उनकी तोसीह और आलमी कशीदगी के बढ़ने से जो गैर मुदाखलत थी वो उसको यानी कि दूर रहना या उसकी गैर यानी कि मुदाखलत करना मुश्किल होता गया था। तो इस बात के जो मुआशी, सियासी और फौजी दबाव था उसने अमेरिका के जो मुदाखलत के इम्कानात को बढ़ा दिया था, ठीक है। और इसके बाद फिर प्री हर्बर हमला हुआ था, तो ये एक फैसला कुन मोड़ था। तो अमेरिका इत्तेहादियों को गैर बरह रास्त यानी मदद फराहम जो है करता रह सकता था, लेकिन प्री हर्बर पर हमले ने जंग में शिरकत को यानी कि इतनाब से बालातर बना दिया था, ठीक है। तो इसने अमेरिका को मुकम्मल तौर पर जंग में मुलविस होने का जवाज़ फराहम किया, ठीक है। तो आलमी जंग 2 में जो अमेरिका की शिरकत है उसके असबाब जो थे वो पेचीदा थे और वक़्त के साथ-साथ तरक्की पज़ीर थे। तो इब्तिदा में जो मुआशी तशवीशात थी, अलहदगी पसंदी थी, जिसके रुझानात थे और आमराना ताकतें थीं, तो इन तमाम चीज़ों ने जंग में शिरकत की जो हिचकिचाहट यानी कि पैदा की और अमेरिका ने ये तस्लीम किया कि दोनों मुआशी और सलामती के मफादात के लिए जंग में शिरकत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो पर्ल हार्बर पर हमला एक फैसला कुन लम्हा साबित हुआ था। और इसके अलावा यानी कि इस हमले ने अमेरिका को बरह रास्त जंग में मुलविस करने में मदद दी थी, ठीक है। और अमेरिका की जो जंग में शिरकत का इम्कान था वो इब्तिदा में तो गैर यकीनी था, लेकिन उसके बाद के जो असबाब थे उसमें मुलविस होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे और तारीख के तनाज़ुर में ये तकरीबन जो है वो नागज़ीर नज़र आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पुट योरसेल्फ इन द शूज़ ऑफ यूएस लीडरशिप एंड think that the US invasions of Iraq and Afghanistan could have been avoided, provide arguments supported by the empirical evidence। अपने आप को अमेरिका की क़यादत की जगह पर रख कर सोचें और गौर करें, क्या इराक और अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले से बचा जा सकता था? तो इसके हक में दलाइल दें जो तजुर्बाती सबूत से सपोर्ट हो। क्या इराक और अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले से बचा जा सकता था? 2001 में अफगानिस्तान और 2003 में इराक पर अमेरिका के हमले आलमी सियासत के ऊपर गहरे असरात छोड़ने वाले फौजी इक़दाम थे, ठीक है। तो लुकिंग बैक, वन माइट आर्ग्यू दैट दीज इन्वेजन कुड हैव बीन अवॉइडेड थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है।
ماضی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جنگوں سے بچا جا سکتا تھا اگر امریکہ مختلف پالیسیوں اور حکمت عملی کو اختیار کرتا. ٹھیک ہے. سو ڈسکس کرتے ہیں افغانستان کیس فار جو ہے ایویڈینس. سو بچنے کا افغانستان کے بچنے کا ایک امکان ہے 9/11 سے پہلے سفارتی مصروفیت. سو 11 ستمبر 2001 کے حملوں سے پہلے امریکہ نے افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ محدود سفارتی تعلقات رکھے تھے. تو طالبان کا جو حکومتی یعنی کہ عمل تھا وہ متنازع تھا لیکن پھر بھی بات چیت کے مواقع موجود رہے تھے. سو مثال کے طور پر طالبان نے یہ خواہش یعنی کہ ظاہر کی تھی کہ اگر امریکہ اسامہ بن لادن کی دہشت گردی کے اندر ملوث ہونے کا ثبوت فراہم کرے تو وہ کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے. تو امریکہ کو فوجی کارروائی کرنے سے پہلے اس سفارتی راستے کو زیادہ شدت سے اپنانا چاہیے تھا. تو ثبوت ہے کہ 9/11 کمیشن رپورٹ کے مطابق طالبان نے اسامہ بن لادن کی حوالگی کے حوالے سے کچھ حد تک بات چیت کی پیشکش کی تھی لیکن امریکہ نے ان پیشکشوں کو بغیر مناسب غور کے مسترد کر دیا. ٹھیک ہے. اور ایک مضبوط سفارتی کوشش امن کے راستے تک پہنچا سکتی تھی جس سے افغانستان کی جنگ سے بھی بچا جا سکتا تھا. پھر کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز انسٹیڈ آف دا انویژن. حملے کے بجائے دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی تھی. تو امریکہ نے مکمل فوجی حملے کے بجائے جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف زیادہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کے اوپر یعنی کہ زور دیا اور زور دے سکتا تھا. سو سی آئی اے اور امریکی اسپیشل فورسز افغانستان میں جو ہے وہ 9/11 کے سے پہلے کئی سالوں سے آپریشنز کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کی شناخت کر چکی تھی. تو انٹیلیجنس اور اسپیشل آپریشن سے ان کا زیادہ حکمت عملی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا تھا تاکہ القاعدہ کو کسی بڑی فوجی مداخلت کے بغیر روکا جا سکتا تھا. اس کا ثبوت کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حملے کے بعد امریکہ نے القاعدہ کے اہم جو یعنی کہ آپریشن سے ان کو پکڑنے کے لیے کامیاب آپریشن کی جو یعنی کہ اس میں جو آپریٹیو سے یعنی ان آپریٹیوز کو پکڑنے کے لیے انہوں نے کامیاب آپریشن کیے جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایک زیادہ مرکوز دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی تھی. اس حکمت عملی بھی اسی طرح کے نتائج حاصل کر سکتی تھی بغیر کسی بڑے فوجی موجودگی کے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عراق ہے. عراق کے بارے میں اگر ہم دیکھیں سو کوشچنیبل جسٹیفیکیشن فار وار. جنگ کے لیے مشکوک جواز ہے اور عراق کے ہتھیاروں کے پروگرام ہیں. سو تو اس میں جو WMDs میں عراق پر حملے کا بنیادی جواز تھا 2003. تو یہ کہ عراق کے پاس تباہ کن ہتھیار ہیں اور ان کو تیار کرنے کے لیے بھی سرگرم ہے. تو WMD حملے کے بعد کوئی جس سے یعنی کہ اس میں کوئی اس طرح کے ہتھیار تو نہیں ملے تھے حملے کے بعد. تو اس سے اس جنگ کے جواز کے اوپر سوالات اٹھے تھے یعنی کہ امریکہ اور برطانیہ جو ہے تو ان کی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ عراق تباہ کن ہتھیار چھپا رہا ہے اور بعد میں غلط ثابت ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو 2004 میں عراق سروے گروپ کی جو رپورٹ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عراق کے پاس جو ہے اس وقت کوئی فعال WMD پروگرام نہیں تھا اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اقوام متحدہ کی مزید جانچ پڑتال اور سفارت کاری کی جاتی تو مسائل کو جنگ کے بغیر حل کیا جا سکتا تھا. اور اس کے علاوہ پھر سینکشنز اور قابو پانے کی حکمت عملیاں بھی ہیں. اقتصادی پابندیاں ہیں. اقوام متحدہ کی تشویش ہے کہ حملے سے پہلے عراق جو ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف سے عائد سخت اقتصادی پابندیوں کے تحت تھا اور ہتھیاروں کی جو ہے وہ تفتیش ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. سو پھر پابندیوں نے انسانی مسائل بھی پیدا کیے. پھر بھی یہ کچھ حد تک عراق ہتھیاروں کے پروگراموں کے بحالی کو روکنے میں کامیاب رہی تھی. سو UN weapons inspectors had been Iraq and there were ongoing efforts to ensure compliance. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو اقوام متحدہ کے تفتیش کار ان کی عراق میں موجودگی اور تعاون کے باوجود عراق میں ہتھیاروں کی تیاری کے بارے میں خدشات موجود تھے اور ان اقدام کو مزید مضبوط کر کے جنگ کی ضرورت کو روکا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو حملے سے پہلے جو ہے عراق اقوام متحدہ کے ہتھیاروں کی تفتیش کاروں کے ساتھ جو ہے وہ یعنی بڑھ کر تعاون کر رہا تھا. اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ویریفیکیشن اور انسپیکشن کمیشن کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ عراق نے زیادہ تر تفتیشوں میں تعاون کیا تھا حالانکہ کچھ خدشات باقی تھے. مزید سفارتکاری دباؤ سے شاید امن کا حل نکل آتا. سو کوشچن ہے کہ کیا امریکہ کی مداخلت ناگزیر تھی؟ تو امریکی قیادت نے محسوس کیا کہ فوجی مداخلت ہی واحد حل ہے لیکن
عراق اور افغانستان دونوں کو متبادل طریقوں سے حل کیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سفارتکاری، ہدفی دہشت گردی خلاف آپریشنز اور علاقائی تعاون، فوجی طاقت کا استعمال غیر ارادی نتائج کا یعنی کہ سبب بن گیا تھا۔ تو اس میں عدم استحکام اور انسانی زندگیوں کا نقصان بھی تھا۔ موجودہ اختیارات اور جو واضح یعنی ثابت شدہ خطرات کی کمی کو دیکھتے ہوئے عراق اور افغانستان کے حملے ناگزیر تھے، ٹھیک ہے۔ ود اے ڈفرنٹ اپروچ US could have avoided these wars and pursued a more peaceful resolution to the challenges posed by terrorism and regional instability۔ تو اگر مختلف حکمت عملی اپنائی جاتی تو امریکہ ان جنگوں سے بچ سکتا تھا اور دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام کے چیلنجز کو زیادہ پرامن اس کا حل تلاش کر سکتا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں، آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈسکس 5 but not more than 7 most significant factors leading to the outbreak of the American Civil War 1861 to 1865۔ Do you think the Civil War was inevitable؟ 1861 to 1865 کے دوران امریکی خانہ جنگی کے آغاز کی سب سے اہم وجوہات کی نشاندہی کریں اور ان پر تبادلہ خیال کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خانہ جنگی جو ہے وہ ناگزیر تھی۔ امریکی خانہ جنگی کے جو یعنی کہ آغاز کی اہم وجوہات ہیں 1861 to 1865، اور اس میں روٹ کازز ہے، یعنی اصل جو وجہ ہے خانہ جنگی کی سب سے اہم وجہ جو تھی وہ غلامی تھی۔ خاص طور پر یہ تنازع کہ آیا غلامی کو نئے علاقوں اور ریاستوں میں پھیلنے کی اجازت دی جائے ٹھیک ہے، دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے۔ تو جنوبی ریاستیں اپنی ہی زرعی معیشت کے لیے غلامی کے اوپر انحصار کرتی تھیں، ٹھیک ہے، جبکہ شمالی ریاستوں نے بڑی حد تک غلامی کو ختم کر دیا تھا۔ اور پھر 1850 کا سمجھوتا اور 1854 کا کینساس نیبراسکا ایکٹ ایسے قوانین جیسے کہ 1850 کا سمجھوتا ہے اور کینساس نیبراسکا ایکٹ نے غلامی کے پھیلاؤ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے بجائے جو ہے اس نے قوانین تناؤ کو بڑھا دیا تھا، اور کینساس نیبراسکا ایکٹ نے علاقوں کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دی کہ وہ غلامی کی اجازت دیں گے یا نہیں، تو جس کے نتیجے میں تشدد ہوا، مزید تقسیم ہوئی تھی ریاستوں کے حقوق کو اگر ہم دیکھیں فیڈرل اتھارٹی کے ساتھ، تو جنوبی جو ریاستیں تھیں ساؤتھرن اسٹیٹ، ان کا ماننا تھا کہ انہیں خود مختار طور پر حکومت کرنے کے لیے اور باقی مداخلت کے بغیر فیصلے کرنے کا جو ہے وہ حق حاصل ہے، اور اس طرح سے ان کا بلیو تھا کہ ریاستوں کے حقوق کی جو حقوق ہیں ان کی تعلیم کے مطابق ریاستیں فاقی قوانین کو مسترد کر سکتی ہیں جن سے وہ اختلاف رکھتی ہیں۔ اور پھر یہ اختلاف جو تھا یہ اس وقت عروج کے اوپر پہنچا تھا جب جنوبی ریاستوں نے 1860 میں جو ہے وہ ابراہیم لنکن کے صدر منتخب ہونے کے بعد یونین سے علیحدہ ہونا شروع کر دیا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کے حقوق جو ہے خاص طور پر غلاموں کو برقرار رکھنے کا تو ایک ریپبلکن صدر کی حکومت کے تحت یہ پامال ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دا الیکشن آف دا ابراہیم لنکن 1860۔ تو جو ابراہیم لنکن کا صدر منتخب ہونا جنوبی ریاستوں کے لیے ان کی زندگی کے انداز خاص طور پر غلامی کے لیے ایک براہ راست خطرہ سمجھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ he ran on a platform that opposed the expansion of the slavery into new territories۔ انہوں نے ایک سیاسی مہم چلائی جس میں غلامی کے پھیلاؤ کے خلاف موقع اپنایا گیا تھا، اور تو ابراہیم لنکن نے ابتدائی طور پر ریاستوں میں غلامی کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، جہاں وہ پہلے سے موجود تھے، لیکن ان کی فتح نے جنوبی ریاستوں کو یہ یقین دلایا کہ ان کی خود مختاری کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے نتیجے میں پھر علیحدگی کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ پھر ہم اکانومک ڈیفرنس اگر ہم دیکھیں نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان، تو زرعی معیشت شمالی ریاستیں اور جو معیشت ہے وہ صنعتی تھی شمالی ریاستوں کی، لیکن جو مینوفیکچرنگ اور انفراسٹرکچر کے اوپر اس کی توجہ تھی، جبکہ جو جنوبی معیشت تھی وہ زرعی تھی اور خاص طور پر کپاس کی پیداوار جو غلاموں کے کام کے اوپر انحصار کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ ان میں ایک یہ ڈفرینس تھا، اور اس کے علاوہ ڈفرینس تھا کہ جو اقتصادی پالیسیاں جیسے درآمدی سامان کے اوپر زیادہ یعنی ٹیرف کا شمالی ریاستوں کے صنعتوں کو تحفظ دینے کے لیے انتخاب کیا گیا تھا، لیکن جنوبی ریاستیں اس کے خلاف تھی کیونکہ انہیں درآمدات کی ضرورت تھی، اور یہ اقتصادی فرق دونوں خطوں کے درمیان تناؤ کی وجہ بنا۔ Was the civil war inevitable؟ کیا خانہ جنگی ناگزیر تھی؟ The growing divisions between the North and South on key issues like slavery, states' rights, economic defense made peaceful resolution increasingly unlikely۔ شمال اور جنوب کے درمیان غلامی، ریاستوں کے حقوق اور اقتصادی اختلافات، اس طرح کے اہم مسائل پر بڑھتا ہوا جو اختلاف تھا وہ امن کی رہنمائی کے امکانات کو کم کرتا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ دونوں خطوں کے درمیان جو ثقافتی اقتصادی اختلافات تھے یہ بھی بڑھ رہے تھے، اور جس سے یہ یقین ہونے لگا تھا کہ جنگ جو ہے وہ ناگزیر تھی۔
تو اس کے بعد پھر سمجھوتے میں بھی کمپرومائز میں بھی فیلئر ہوا، مختلف جو مواقع تھے ان کے اوپر یعنی سمجھوتے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جیسے کہ میسوری سمجھوتا ہے، 1850 کا سمجھوتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی سمجھوتا غلامی اور اس کے پھیلاؤ کے مسئلے کو حقیقتاً حل نہیں کر سکا۔ تو جیسے جیسے ملک بڑھتا گیا، تناؤ بھی بڑھتا گیا، جنگ سے بچنے کے لیے سیاسی حل مزید غیر مؤثر ہونے لگا تھا۔ تو ان غلاموں کے خلاف اور غلامی کے حامی انتہا پسندوں کا عروج اس تنازع کو مزید بڑھا گیا، اور دونوں طرف کے انتہائی آوازوں نے بھی براہ راست کارروائی کرنے کی ضرورت کے اوپر زور دیا، ٹھیک ہے، جس سے سمجھوتا مشکل ہو گیا۔ پھر کیٹلسٹ جو ہے علیحدگی جنگ کا فوری جو محرک ہے، تو جنوبی ریاستوں کا جو علیحدہ ہونا خاص طور پر لنکن کے انتخابات کے بعد تو جنگ کے آغاز کا فوری یہ محرک بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب جنوبی ریاستوں نے علیحدگی اختیار کی تو یونین اسے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اور جس کے نتیجے میں مسئلہ تصادم ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل طور پر یقین سے کہنا مشکل ہے کہ جنگ ناگزیر تھی، لیکن خانہ جنگی کے آغاز کے لیے جو عوامل موجود تھے وہ ایک ایسے ماحول کی تخلیق کر رہے تھے جہاں تصادم کا امکان بہت زیادہ تھا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو غلامی کا مسئلہ ہے وہ اور اقتصادی فرق ہے اور ریاستوں کے حقوق کے اوپر سیاسی جدوجہد ہے، اس نے شمال اور جنوب کے درمیان تقسیم کو گہرا کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ So when the southern state succeeded, war became the only war for the union to attempt to preserve itself and address the underlying issues that had been festering for decades، ٹھیک ہے۔ تو جنگ ہی وہ واحد راستہ بن گیا تھا جس کے ذریعے یونین اپنے آپ کو بچانے اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکتی تھی جو دہائیوں سے پھیلتے جا رہے تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں، given the US founders were so negative about political parties, why did political parties historically form so easily? How did this feature, never mentioned in the constitutions, become a seemingly permanent fixture of the US political system? چونکہ امریکہ بانیوں نے سیاسی جماعتوں کے بارے میں منفی رویہ اپنایا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر سیاسی جماعتیں اتنی آسانی سے کیوں بن گئیں؟ یہ خصوصیت جو آئین میں کبھی ذکر نہیں کی گئی کس طرح امریکی سیاسی نظام کا ایک مستقل حصہ بن گئی، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کوشچن ہے۔ تو امریکہ میں سیاسی جماعتوں کے قیام کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے، کہ جو یعنی کہ منفی جو رویے تھے، فریقوں کے اوپر عدم اعتماد تھا، امریکی بانی شخصیات خاص طور پر جارج واشنگٹن، جیمز میڈیسن سیاسی جماعتوں کے بارے میں بہت وہ تنقید کرتے تھے، اور واشنگٹن نے اپنی الوداعی تقریر میں فریقوں یعنی سیاسی جماعتوں کے خطرات کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کیا تھا، کیونکہ ان کے خیال کے اندر یہ جو تقسیم تھی یہ عدم استحکام اور خود غرضی کے لیے طاقت کے استحصال کی وجہ بن سکتی تھی۔ پھر تقسیم کا خوف تھا، یعنی بانیوں کا خیال تھا کہ جماعتیں ملکوں کو تقسیم کر دیں گی، ٹھیک ہے، اور عوامی مفاد سے توجہ ہٹا دیں گی، اور ایسے تنازعات کی وجہ بنے گی جو نئی جمہوریہ کے اتحاد کو کمزور کر دیں گی۔ So why political parties formed this by the founders opposition؟ کیوں سیاسی جماعتیں بنی جبکہ بانیوں نے ان کی مخالفت کی تھی؟ تو بانیوں کی تنویہوں کے باوجود سیاسی جماعتوں فطری طور پر سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں، کیونکہ سیاست کی فطرت ہی مسابقتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رہنماؤں اور گروپوں کے مختلف نظریات، مقاصد اور مفادات تھے جن کی وجہ سے انہوں نے طاقت حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، حکومت کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے انہوں نے اتحاد بنایا۔ پھر نظریات میں اختلاف تھا، امریکہ کے ابتدائی سیاسی اختلافات تھے، جس طرح سے الیگزینڈر ہیملٹن جو مرکزی حکومت کے حق میں تھے، تو اور تھامس جیفرسن جو ریاستوں کے حقوق اور زرعی معیشت کے حق میں تھے۔ لیٹ دی فاؤنڈیشنز فار دی فارمیشن آف دا پولیٹیکل پارٹیز، ٹھیک ہے۔ یہ جو متضاد تھے نظریات تھے، یہ دو جماعتی نظام کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوئے۔ پھر جیسے جیسے جو ہے وہ ملک بڑھا اور انتخابات زیادہ کثرت سے ہونے لگے، تو یہ ضروری ہو گیا کہ ایک ہی نظریات رکھنے والے افراد ایک تنظیم کے تحت اکٹھے ہوں تاکہ انتخابی عمل کو مؤثر بنایا جا سکے، اور سیاسی جماعتوں نے ووٹرز کو متحرک کرنے میں اور انتخابی کمپینز کو منظم کرنے میں اور واضح پالیسی بنانے کا ایک طریقہ بھی فراہم کیا۔ وہ اہم واقعات جنہوں نے جماعتوں کے قیام میں مدد کی ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو خود امریکی آئین کے بارے میں بجٹ بیس جو تھی اس نے پہلی سیاسی فریقوں کو جنم دیا تھا، ٹھیک ہے، اور فیڈرلسٹ لیڈ بائی ہیملٹن، تو ان کی قیادت کر رہے تھے۔ ہیملٹن مرکزی حکومت کی طاقت کے حامی تھے، جبکہ اینٹی فیڈرلسٹ جو تھے جو بعد میں یعنی کہ ڈیموکریٹک ریپبلکنز کے کہلائے، ان کی طاقت کے مرکزیت کے خلاف تھے اور ریاستوں کے حقوق کے وہ حامی تھے، ٹھیک ہے۔ اور کریشن آف دا فاسٹ پارٹی سسٹم 1970-90 کی دہائی کی تک ان کے جو نظریاتی یعنی کہ تقسیم تھی، تو اس نے اہم سیاسی جماعتوں کی صورت اختیار کر لی تھی، اور فیڈرلسٹ اور ڈیموکریٹک ریپبلکن جو اس میں تھے
यानी कि आइन में सियासी जमातों का ज़िक्र तो नहीं था, लेकिन फ़रीक हुकूमत के काम का जो सियासी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए थे। फिर सियासी जमातें अमरीकी निज़ाम में जो है वो मुस्तकिल कैसे बनी, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज़ बिकेम परमानेंट इन द यूएस सिस्टम। तो वक़्त के साथ-साथ जो सियासी जमातें थीं और वो इदारा यानी कि बन जाती थी, और यानी वो बाकायदा तंज़ीमें बन गई जिनके पास उम्मीदवारों को भर्ती करने, फंड्स इकट्ठा करने, इंतखाबात के इंतज़ाम की सलाहियत होती थी, ठीक है? सो इस से फिर इदारा जाती जो अमल था इसने जमातों को अमरीकी सियासत में मुस्तकिल हैसियत दी, ठीक है? और नेक्स्ट हम देखते हैं यानी कि जो इलेक्टोरल सिस्टम था, तो अमेरिका ने जो है पहला सबसे आगे ये जो जीते वो सब कुछ पाए। ये उन्होंने यानी कि अमेरिका ने निज़ाम का इस्तेमाल किया था जो 2 अहम जमातों के क़याम को फ़रोग़ देता है। तो इस निज़ाम में जो छोटी जमातें थी, ठीक है, उनके लिए इंतखाबात जीतना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से सियासी ताकत 2 अलग जमातों में जो है वो मरकूज़ हो जाती है। सो उसके बाद जैसे-जैसे जमातें मज़बूत हुईं, वोटर्स ने एक जमात के साथ मज़बूत जो है वो शनाख्त बनानी शुरू कर दी, जिससे जमातों के नज़रियात के साथ वफ़ादारी अमांगी की सकाफ़त पैदा हुई, ठीक है? और नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमरीकी जो आइन का जो जमातों के बारे में खामोशी थी, यानी अमरीका आइन में सियासी जमातों का ज़िक्र नहीं है, जो बानियों के इस ख़्याल की अक्कासी करता है कि ये जमातें तक़सीम पैदा कर देंगी। तो अमली तौर पर जमातें कायम हो गईं और आइन ने भी उनकी तरक्की की इजाज़त दी क्योंकि इसमें इत्तेहाद और इज़हार राय की आज़ादी की ज़मानत दी गई थी। तो सियासी जमातों का आइन में बाकायदा तो ज़िक्र नहीं है, लेकिन ये हुकूमत के कामकाज को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी बन गई थी और कांग्रेस और सदालत को जमाती निज़ाम के तहत जो है वो कवर कर लिया गया था, जहाँ जहाँ जमातों ने वाज़ेह पॉलिसी एजेंडे में भी बनाने में भी मदद की थी, ठीक है? तो अमेरिका में सियासी जमातों का क़याम बानियों के मनफ़ी रवैये के बावजूद इसलिए हुआ क्योंकि सियासी तंज़ीम मुकाबले हुकूमती नज़रियात में इख्तिलाफ़ात की फ़ितरी ज़रूरत थी, ठीक है? सो ओवर टाइम 2 जमाती निज़ाम इदारा जाती शक्ल इख्तियार कर गया। मुतले वाक़ियात, इंतखाबी निज़ाम और वोटर के बर्ताव ने सियासी जमातों को अमरीकी सियासत का एक मुस्तकिल हिस्सा बना दिया। तो इनका आइन में तो ज़िक्र नहीं था, लेकिन सियासी जमातें अब इंतखाबात के इंतज़ाम, पॉलिसियों को तश्कील देने में हुकूमत के ढांचे में मरकज़ी किरदार अदा करती हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं राइट नोट्स ऑन टू द फॉलोइंग ऑन मोनरो डॉक्ट्राइन यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द कोरियन वार और नेटो। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मेनरो डॉक्ट्राइन का, तो इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। 1823 में जारी किया गया था। मेनरो डॉक्ट्राइन एक पॉलिसी थी जो अमेरिकी सदर जेम्स मेनरो ने कांग्रेस के अपने सालाना पैगाम में ऐलान किया। इसे बुनियादी तौर पर यूरोपीय इस्तेमारी ताकत और इनके अमेरिका में मुमकिन मुदाखलत के जवाब में थी। और इसका मकसद क्या था? इस डॉक्ट्राइन का मकसद मगरबी निस्ब कुरा में यूरोपीय मुदाखलत को रोकना था और ये ऐलान करते हुए कि अगर यूरोपियन जो ममालिक हैं वो शुमाली जो जनूबी अमेरिका में किसी रियासत के ऊपर काबिज़ होने या मुदाखलत करने की कोशिश करेंगे तो उसे अमेरिका के खिलाफ जहरियत समझा जाएगा। अब इसके अहम प्रिंसिपल्स क्या थे? यूरोपीय अक़वाम को मगरबी निस्कुरा के मामलात में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं थी। और दूसरा क्या था कि अमरीकी यूरोपीय जंगों या फिर सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। अमरीका ने अमरीका में नई यूरोपीय कॉलोनियों के क़याम की मुखालफत की थी। यूरोप में गैर मुदाखलत की पॉलिसी की अक्कासी मौजूद थी। फिर मेनलो डॉक्ट्राइन ने अमेरिका की जो यानी कि ख़ारजा पॉलिसी थी उसका ये एक सतून बन गया था, ठीक है? ये बहुत अहम था जिसने अगले सदी तक यूरोपीय ताकतों के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को मुतासिर किया था। फिर अमेरिका ने मेनरो डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल अपने बढ़ते हुए असर रसूख को जवाब फराहम करने के लिए भी किया था, ख़ास तौर पर 19 और 20 सेंचुरी के आगाज़ में। और फिर दूसरा पॉइंट हम देखें यूएस इन्वॉल्वमेंट का, ठीक है? तो इसका अगर हम बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद कोरिया को जो है वो 38वीं यानी मतवाज़ी के ऊपर उसको तक़सीम किया गया था और शुमाली कोरिया जो सोवियत यूनियन के ज़ेर असर था और जनूबी कोरिया जो अमेरिका के यानी कि ज़ेर हमायत था। तो दोनों के दरमियान कशीदगी बहुत जल्द जंग में तब्दील हो गई। तो उसके बाद फिर जो जून जो है 1950 में शुमाली कोरिया की फ़ौज जिसकी क़यादत जो है वो कम एल संग कर रहे थे, जिसने जनूबी कोरिया के ऊपर हमला किया था और जिसका मकसद मुल्क को कम्युनिस्ट हुक्मरानी के तहत इकट्ठा करना था। तो यूएस रिस्पॉन्स क्या था इसके ऊपर? अमेरिका ने फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के जो है वो झंडे तले मुदाखलत की क्योंकि वो एशिया में कम्युनिज़्म के फैलाव से खौफ़ज़दा था, जो साथ जंग के वसीअ तनाज़ुर में भी था। सो चाइनीज़ इसकी में इन्वॉल्वमेंट क्या थी? इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर कि
यानी कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज ने जिनकी क़यादत अमेरिका कर रहा था, शुमाली कोरिया की फ़ौज को चीन की सरहद तक धकेल दिया। तो चीनी अफ़वाज ने शुमाली कोरिया की हमायत में मुदाखलत की, ठीक है। सो चाइनीज़ फ़ोर्स इंटरवेन इन सपोर्ट ऑफ द नॉर्थ कोरिया एंड रिजल्टिंग इन ब्लडी स्टेलमेट, ठीक है। और फिर जिसके नतीजे में खून-रेज़ी स्टेलमेट पैदा हुआ था। सो इसके आउटकम हम देखते हैं कि जो यानी कि इसके अंदर जो आर्मिसिस एग्रीमेंट था, तो जंग 1953 में आर्मिस्टिस मुआहदे के साथ ख़त्म हुई थी, जिसके नतीजे में 38 जो है मतवाज़ी के करीब एक गैर फौजी इलाका डीएमज़ी कायम हुआ था, लेकिन कोई बाकायदा अमन मुआहदा नहीं किया गया था। और कोरियन जंग ने अमेरिकी कम्युनिज़्म को जो है वो रोकने की पॉलिसी को मुस्तहकम किया था, और इस तरह से फिर एशिया में जो है वो अमेरिका की जो फ़ौजी मौजूदगी थी उसमें भी इज़ाफ़ा हुआ, ख़ास तौर पर जापान और जनूबी कोरिया के अंदर। सो हमने डिस्कस किया है जो हिस्ट्री ऑफ यूएसए पास्ट पेपर 2024 के क्वेश्चन थे। तो इन क्वेश्चन या इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।